کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ یہ ربائی علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل سے لی گئی ہے، اور اس میں اقبال نے عشق کو اور اس کے اظہار یعنی مینیفیسٹیشن آف عشق کو ایکسپلین کیا ہے۔ اقبال کے باقی کلام کی طرح یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک تو سپرفیشل یا سرسری میسج ہے اقبال کا جو آپ کو ان کے الفاظ سے سمجھ آ جائے گا، لیکن ایک گہرا یعنی فلسافیکلی ڈیپ مطلب ہے۔ ہم دونوں کو ابھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق۔ تنہائی کوہ و دمن یعنی پہاڑوں اور وادیوں کی تنہائی، یعنی عشق کبھی پہاڑوں اور وادیوں کی تنہائی میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، اور کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، یعنی کبھی عشق کسی انجمن، کسی محفل، کسی بزم کے سوز و سرور میں اور اس کی رعنائی میں اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی عشق کا اظہار اور مینیفیسٹیشن کبھی پہاڑوں اور وادیوں کی تنہائی میں ہوگی اور کبھی کسی محفل کے سوز و سرور میں ہوگی، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور کبھی عشق اپنا اظہار محراب سے اور منبر سے کرتا ہے، یعنی کسی کے بیان سے اور علم البیان سے لوگوں تک عشق کی گرمی پہنچتی ہے، اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، اور کبھی عشق مولا علی کی طرح اپنے زور بازو سے اپنا لوہا منواتا ہے۔ یعنی عشق کی مینیفیسٹیشن اور اس کا اظہار کبھی پہاڑوں اور وادیوں کی تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی کسی محفل کی رعنائی میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی ایلوکوینس آف سپیچ سے لوگوں تک عشق کی گرمی پہنچتی ہے، لوگ عشق کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی طاقت اور اس کی ضرب اور اس کی سٹرائک سے عشق کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا اس کا سپرفیشل اور سطحی مطلب۔ اب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہاں ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اقبال یہاں عشق کی ایک خاص خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عشق زمان اور مکان کی قید سے ماورا ہے، آزاد ہے۔ یعنی عشق ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی فورس ہے، اس کائنات کی ایک ایسی انرجی ہے جس کی مینیفیسٹیشن کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ کبھی عشق موسیٰ علیہ السلام کی طرح سینائی پیننسولا کے پہاڑوں میں سالوں تک پھرتا ہے، اور پھر کوہ طور پر جا کر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی، اور وہاں سے وہ پھر فرعون اور آل فرعون تک پہنچتا ہے۔ کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح عین زلیخا کی پارٹی میں اور اس محفل کے سوز و سرور میں عشق کا جلوہ نمودار ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ڈالا تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں، لیکن وہاں سے جب ان کو نکال کر لے جایا گیا اور پھر بیچ دیا گیا مصر کے بازاروں میں، اور وہاں سے وہ پہنچے امیر مصر کے گھر میں، اور وہاں کی پھر پارٹیز میں اور رعنائی میں جب ان کا اظہار ہوتا ہے، اور باقی لوگ جب ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ما ھذا بشر، کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا ان کی جلوے کو دیکھ کے، لیکن اس عین محفل کے دوران بھی یوسف علیہ السلام کے عشق اپنے عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہمارے سرکار اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسجد کے ممبر اور اس کے محراب سے انسانیت کو گرماتا ہے، اور قیامت تک گرماتا رہے گا۔ جب بھی کوئی کسی مسجد میں یا ویسے بھی مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، ان کو خطاب کرے گا، کسی ممبر پر چڑھے گا، کسی محراب سے مسلمانوں کی امامت کرے گا یا ان کو لیڈ کرے گا، تو اس کا سرمایہ اول و آخر صرف عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہوگی۔ وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور آخر میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی مولا علی علیہ السلام اور کرم اللہ وجہ کی طرح عین مارکہ حق و باطل میں یہی عشق خیبر شکن بن کر اپنا مینیفیسٹیشن کرے گا۔
مولا علی کا مشہور رجز جو انہوں نے خیبر پر پڑھا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اب آپ یہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔